بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو بلو چپ سٹاکس کے سلسلے میں جن کمپنیوں کا ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کیا ہے ان میں آج بات کریں گے لکی سیمنٹ کے بارے میں۔ دوستو لکی سیمنٹ سیکٹر کا مارکیٹ لیڈر ہے اور اس میں سب سے بڑی کمپنی ہے اور یہ بلو چپ کمپنیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ دوستو جیسا کہ ہم ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی ہمارے سیمنٹ سیکٹر کی کمپنیاں ہیں، جن میں بیسٹ وے سیمنٹ ہو گیا، ڈی جی خان سیمنٹ ہو گیا، میپل لیف ہو گیا، فوجی سیمنٹ ہو گیا، جتنے بھی ہو گئے، ان میں سب میں مارکیٹ کیپ کے لحاظ سے لکی سیمنٹ سب کے اوپر سب سے ٹاپ ہے اور یہ مارکیٹ لیڈر ہے اسی حساب سے، اور یہ سیل کے حساب سے بھی تقریباً ان کی سیل کافی زیادہ ہے اور اس حساب سے یہ سیمنٹ سیکٹر کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ دوستو اب ذرا ہسٹری میں جا کے اس کے پرائس چارٹ کے مطابق اس کو دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں اس نے کس طرح پرفارم کیا ہے اور اس کی پرائس میں کتنی فلکچویشن رہی ہے۔ تو دوستو اگر ہم اس کے 5 سالہ ہسٹری کو دیکھیں تو اس نے تقریباً 2005 میں 500 کا ریٹ لگایا تھا اور پھر اس کے گریجولی اس نے اپنے ریٹس کو امپروو کیا اور ہائی لگایا تھا۔ اس نے 2017 میں جا کر اس نے اپنی ہسٹوریکل ہائی لگایا تھا، 1043 تک اس کی پرائس چلی گئی تھی، جو کہ اس کی ایک 2017 میں پرفارمنس بھی بہت اچھی رہی تھی اور اوور آل مارکیٹ کی پوزیشن بھی 2017 میں کافی اس نے بوم کیا تھا۔ تو اس کے بعد دوستو 2018 تک اس کی پرائس نیچے آ کے 400 تک آئی تھی اور پھر اس کے بعد دوستو 2018 تک تقریباً اس نے دوبارہ اپنے پرفارمنس کو اچھا کیا اور اس کی پرائس میں پھر 723 تک اس کی پرائس چلی گئی۔ اس کے بعد دوستو اگر دیکھیں اس کی پرائس کو پھر نیچے آ کے یہ 2019 کے بعد ستمبر اکتوبر میں اس نے 338 تک اس کی پرائس لو آئی تھی اور پھر دوستو 559 تک اس کی پرائس اوپر چلی گئی تھی اور ابھی فی الحال یہ 400 کے راؤنڈ یہ اس کی پرائس ٹریڈ کر رہا ہے۔ اور دوستو اس طرح اس کی پرائس میں ایک فلکچویشن رہتا ہے اور ایک ولیٹیلٹی اس میں ہوتی ہے اور یہ اپنے انویسٹرز کو ایک اچھا موقع دیتا ہے کہ وہ اس پہ سے اچھی پروفٹ کمائیں اور ارننگ کریں اس میں۔ دوستو اگر لکی سیمنٹ کے کمپنی سٹیٹس کو دیکھیں تو دوستو یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ لسٹڈ ہے اور یہ ایک پبلک لسٹڈ کمپنی ہے اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں یہ ایک لگ کے LUC کے لگ کے سمبل کے ساتھ ٹریڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ لندن اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ بھی لسٹڈ ہے اور لندن اسٹاک ایکسچینج میں بھی یہ ٹریڈنگ ہوتا ہے، اس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے اور یہ LKCS سمبل کے ساتھ لندن اسٹاک ایکسچینج میں بھی اس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ دوستو لکی سیمنٹ پاکستان کی سب سے لارج سیمنٹ پروڈیوسر ہے اور یہ سب سے زیادہ بڑی تعداد میں اپنی سیمنٹ کو پروڈیوس کرتے ہیں اور اس سے پاکستان کے ضروریات کو پورا کرنے کے علاوہ یہ باہر کے ممالک کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں۔ تو دوستو لکی سیمنٹ کا اگر بریفلی اس کی ہسٹری کو دیکھیں تو دوستو 1993 میں عبدالرزاق طابہ صاحب نے اس کی بنیاد رکھی اور اس نے KPK کے لکی مروت کے ڈسٹرکٹ میں انہوں نے اپنی فیکٹری کا آغاز کیا اور اس کے بعد دوستو کراچی میں بھی انہوں نے اپنی فیکٹری کا ادھر بھی سنگ بنیاد رکھی، ادھر بھی انہوں نے آغاز کیا۔ تو دوستو اب یہ طابہ فیملی کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ اس کو رن کرتے ہیں اور اس کے مینجمنٹ کا حصہ ہے۔ دوستو لکی سیمنٹ پاکستان کی جو سب سے بڑی بزنس گروپ ہے یونس برادرز گروپ، یہ اس کا حصہ ہے دوستو اور ان کے پاکستان میں بہت کافی بزنس میں ان کے شیئرز بھی ہیں اور یہ اپنے خود بھی رن کرتے ہیں۔ تو دوستو ان کے جو جوائنٹ وینچر میں ان کے انویسٹمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں تو ان میں کافی بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ ان کی جوائنٹ وینچرز بھی ہے اور انویسٹمنٹس بھی ہے، جیسا کہ ان کے دوستو یہ ICI ہولڈنگ کو ہم دیکھ سکتے ہیں، LCL ہولڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں، لکی سیمنٹ ہولڈنگ ہے، اس کے علاوہ ICI پاکستان میں ان کا ہے، لکی ہولڈنگ لمیٹڈ ہے، لکی الیکٹرک پاور کمپنی بھی ان کا ہے اور اس کے علاوہ دوستو لکی ایئر کے نام سے بھی ان کے جوائنٹ وینچرز میں یہ کام کرتے ہیں۔ اس طرح دوستو یہ بہت سے پروجیکٹس میں ان کا اس گروپ کے انڈر کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا جوائنٹ وینچر بھی ہے اور اپنا بھی علیحدہ انہوں نے کافی بزنس امپائرز کھڑی کی ہوئی ہیں۔ دوستو اب ان کے فائنینشیلز کو بھی تھوڑا دیکھتے ہیں کہ سال انہوں نے 5-6 سال میں پچھلے 5-6 سال میں ان کی پرفارمنس کس طرح رہی۔ تو دوستو اگر ان کی سیل کی بات کریں تو 2014 میں ان کی سیل 43 بلین تھی اور 2015 میں 44 بلین تھی اور 2016 میں 45 بلین تھی، 2017 میں 47 بلین اور 2018 میں 47 اور 2019 میں 48 بلین ان کی سیل ریکارڈ ہوئی۔ تو دوستو ان کے سیل میں ہر سال اضافہ ہوا ہے اور یہ ان کی ایک اچھی بات ہے، ان کی پلس پوائنٹ ہے۔ لیکن اگر دوستو ان کی پروفٹ کو دیکھیں تو پروفٹ سال کم ہوا ہے۔ اگر 2014 میں ہم دیکھیں تو 18 بلین تھی اور 2019 میں یہ جا کے 13 بلین تک کم ہوا تھا، 13-14 بلین تک یہ آ گیا تھا۔ تو اس میں دوستو مین ریزن ان کی جتنی بھی فیول پرائسز ان کی زیادہ ہوئی تھی، اس کی وجہ سے یہ ان کے اسٹیٹمنٹ میں شو کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے ان کی پرائسز کم ہوئی یا ان کی کول یا گیس اور جتنی بھی یہ ان کی ایکسپینسز تھیں ان کی وجہ سے ان کی پروفٹ میں تھوڑا سا کمی آیا ہے اور ایکسپینسز ان کا زیادہ ہو گئے۔
تھے. دوستوں اگر ان کی نیٹ پروفٹ کو ہم دیکھیں آفٹر ٹیکس تو دوستوں یہ تقریباً 11 بلین ان کے 2014 میں تھا, 12 بلین ان کا 2015 میں تھا, اور اس طرح دوستوں 2019 میں یہ تقریباً 10 بلین ان کا نیٹ پروفٹ رہا ہے. یہ ایکسپینسز زیادہ ہونے کی وجہ سے جو خرچے تو ان کی وجہ سے پروفٹ میں ان کی کمی آئی ہے. اس طرح اگر ہم ان کے ریزروز کو دیکھیں دوستوں تو جتنی بھی جنرل ریزروز ہیں یہ تقریباً 7 بلین 2014 میں تھا اور 8 بلین 2015 میں. اس طرح 2019 میں ان کے ریزروز جو 9 بلین تک ان کی پہنچی. یہ کی ایک پلس پوائنٹ ہے. اگر ان ریزروز کو یہ اچھی طریقے سے یوٹیلائز کریں تو انہیں اپنے پروفٹ کو مزید بڑھا سکتے ہیں اور مزید پروفٹ یہ جنریٹ کر سکتے ہیں. اس طرح دوستوں اگر ہم ان کے ای پی ایس کو دیکھیں تو 2014 میں 35 روپے تھا اور 2015 میں 38 اور 2016 میں 40 اور اس طرح 2019 میں 32 روپیز تھا. تو دوستوں ان میں بھی ای پی ایس میں بھی ان کی پروفٹ کی وجہ سے جس طرح پروفٹ میں کمی آئی ہے اس طرح ای پی ایس بھی سال یہ کم ہوا ہے اور یہ اس میں بھی کمی کی وہی مین وجوہات تھی. تو دوستوں اب اگر ان کے لائبلٹیز اور ایسٹس پر نظر ڈالیں تو دوستوں 2014 میں ان کے پاس جتنے بھی شیئر کیپٹل یا ریزروز تھے وہ 49 بلین تھے اور 2015 میں 59 بلین. اس طرح 2019 میں 94 بلین ان کی شیئر کیپٹل اور ریزروز کی تھی. اس کے علاوہ دوستوں اگر نان کرنٹ لائبلٹیز کو دیکھیں تو 5 بلین ان کی 2014 میں تھا اور 2019 میں 7 بلین تھی. اور اس طرح دوستوں کرنٹ لائبلٹیز کو دیکھیں تو 23 بلین 2019 میں. تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے. ان کا تقریباً 30 بلین تک ان کے لائبلٹیز ہیں ان کے اوپر ڈیٹ کی شکل میں یا کرنٹ اور لانگ ٹرم کی شکل میں. تو دوستوں اس کے مقابلے میں ان کی شیئرز کیپٹل اور ریزروز ان کے پاس کافی زیادہ ہے جو کہ ان کے اسٹرینتھ کو شو کرتا ہے کہ ان کی ایک پلس پوائنٹ ہے یہ. تو ٹوٹل ان کی لائبلٹیز 125 بلین بنتی ہے. اس طرح ان کو اگر ایسٹس کو دیکھیں دوستوں تو کرنٹ ایسٹ ان کے پاس 91 بلین کی ہے اور نان کرنٹ فکس ایسٹ ان کی 91 بلین کی ہے اور جو کرنٹ ایسٹ ہے وہ 33 بلین کی ہے. تو اس طرح ان کے لائبلٹیز ان کے اوپر جو ڈیٹ ہے وہ کافی کم ہے اور ان کے اپنے ریزروز اور شیئر کیپٹل ان کی کافی مضبوط ہے. اس طرح دوستوں اگر ان کی ہم ریٹرن آن ایکویٹی کو دیکھیں تو 2014 میں 22% تھی اور 2015 میں 20% اور اس طرح ان میں کافی سال کمی ہوئی ہے ریٹرن آن ایکویٹی میں. اور 2016 میں 18%, 2017 میں 17% اور 2018 میں 13%. اس طرح 2019 میں ان کی ای پی ایس ریٹرن آن ایکویٹی جو ہے وہ 11% تک ان میں گراوٹ آئی ہے. اس طرح ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ کو دیکھیں دوستوں 2014 میں تقریباً 25% تھی, 2015 میں 22% تھی. اس طرح اس میں بھی گراوٹ آئی ہے اور 2019 میں تقریباً 11.67% تک یہ کلوز ہوا ہے. تو دوستوں اگر ان کی سوشل ورک کو دیکھیں, معاشرے میں ان کی کنٹریبیوشن کو دیکھیں تو دوستوں یہ ہمارے اکانومی میں بھی ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں جتنی بھی بڑی بڑی بزنسز ہیں جو, کیونکہ یہ ایک اچھی کنٹریبیوشن کرتے ہیں معاشرے کے لیے بھی اور گورنمنٹ کے لیے بھی اور ان کے لیے ان میں اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں. تو دوستوں انہوں نے اگر امپلائیز کو دیکھیں تو انہوں نے ان کو سیلریز یا بینیفٹس کی شکل میں 2019 میں 3 بلین تک ان کو انہوں نے فائدہ پہنچایا ہے. اس طرح اگر ان کو ہم ان کے سوسائٹی میں ان کی کنٹریبیوشن دیکھیں تو دوستوں ڈونیشن کی شکل میں بھی انہوں نے کافی اچھی اماؤنٹ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اور ڈونیٹ کیا ہے. تقریباً 31 کروڑ تک انہوں نے سالانہ کی بنیاد پر تقریباً اتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کے اوپر یا ایجوکیشن کے اوپر. تو سوشل ورک پہ بھی یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اگر اس طرح دوستوں ہم ڈویڈنڈ کو دیکھیں تو انہوں نے تقریباً 2.5 بلین تک انہوں نے تقریباً اپنے شیئر ہولڈرز کو بھی دیا ہے جو کہ ان کے لیے ایک اچھی ارننگ ہے. اس طرح اگر ہم دیکھیں گورنمنٹ کے ٹیکسز وغیرہ کو بھی دیکھیں تو دوستوں انہوں نے 20 بلین تک انہوں نے گورنمنٹ کو بھی کنٹریبیوٹ کیا. تو یہی دوستوں بڑی بزنسز کا اور ملک میں بزنسز کے چلنے کا گورنمنٹ سیکٹر کو بھی فائدہ ہوتا ہے, معاشرے کو بھی فائدہ ہوتا ہے, لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے, جس سے ایک لوگوں کو اچھے مواقع اور روزگار کے بھی مواقع ملتے ہیں اور گورنمنٹ کو ٹیکسز اکٹھا کرنے بھی ان کو مدد ملتی ہے. دوستوں اس کی بک ویلیو کو ہم دیکھ سکتے ہیں تقریباً سیکنڈ کوارٹر 2020 تک ان کی جو بک ویلیو شو کر رہا ہے وہ 394 روپے, تقریباً 400 کے نزدیک اس کا بک ویلیو آ رہا ہے. اور ایکسپیکٹڈ بک ویلیو میں اس کی 413 تک یہ ایکسپیکٹڈ ہے. اس میں بک ویلیو میں تقریباً 14% کی گروتھ اس میں ایکسپیکٹڈ ہے. دوستوں ہم ڈیویڈنڈ کی بات کریں تو دوستوں ان کی لاسٹ ڈیویڈنڈ 13 تھی اور اگر ہم ایئرلی دیکھیں تو دوستوں 2014 میں تقریباً 9 روپے انہوں نے ڈیویڈنڈ دیا تھا, 2015 میں بھی تقریباً 9 روپے ان کی ڈیویڈنڈ انہوں نے اناؤنس کیا تھا. اس طرح 2016 میں 10 روپے انہوں نے ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا تھا اور 2017 میں 12 روپے ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا تھا. اس طرح 2018 میں 13 روپے کی ڈیویڈنڈ انہوں نے اناؤنس کیا تھا. اس طرح سال اس کے ڈیویڈنڈ بھی انہوں نے اس میں کافی امپرومنٹ ہوئی ہے.
تو دوستوں اب لائیو پورٹل میں جا کر تھوڑا اس کو انالائز کرتے ہیں. تو دوستوں سب سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً کے تمام انڈیکسز میں اس کا یہ ٹریڈ ہوتا ہے, جیسے کہ C100 انڈیکس, کے سی آل, کے C30, جیسے کہ یہ ایک شریعہ کمپلائن اسٹاک ہے, تو یہ KMI 30 اور KMI آئل میں بھی یہ ٹریڈ ہوتا ہے. تو یہ اس کی ایک اچھی اور مضبوط شیئر ہونے کی ایک واضح دلیل ہے. اس کے علاوہ دوستوں اس کی 132 بلین کی اس کی مارکیٹ کیپ ہے, اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوستوں اگر ہم اس کی بیٹا کو دیکھیں تو 1.31 اس کا بیٹا ہے, مطلب یہ انڈیکس کے مقابلے میں اس میں والیٹیلٹی زیادہ ہے, اور یہ ایک اس میں کافی اتار چڑھاؤ اس میں زیادہ ہوتی ہے انڈیکس کے مقابلے میں. اگر اس کی پی کو دیکھیں دوستوں, کرنٹ پیس کا 19.18 چل رہا ہے, جو کہ سیکٹر کے مقابلے میں اچھا ہے, کیونکہ سیکٹر 30 پی پہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ اگر دوستوں اس کے 52 ویک کے رینج کو دیکھیں تو دوستوں 305 روپے اس نے لو لگایا ہے, اور 583 روپے اس نے ہائی لگایا. تو اس میں انویسٹرز کے لیے ایک اچھا موقع ہے وہ ارننگ کرنے کے لیے. اگر ایک سال کی اس کے ریٹرنز کو دیکھیں تو دوستوں کرنٹ ایئر تک یہ 1.92 یہ مائنس میں ابھی چل رہا ہے, اس میں کمی آئی ہے. اس طرح اگر اس کے دوستوں نیٹ پروفٹ کے دیکھیں تو کوارٹرلی اس کے نیٹ پروفٹ میں کمی آئی ہے. 2019 کے مقابلے میں ابھی جو حالات چل رہے ہیں کے مقابلے میں یہ پروفٹ اس میں کم ہوا ہے. اس طرح اگر دیکھو اس کی اینولی بھی دیکھیں تو دوستوں یہ آپ کے سامنے 2015, 2016, 2017, 18 کے مقابلے 2019 میں ان کے پروفٹس تھوڑا سا کم ہوئے ہیں. فری فلوٹ شیئرز کو دیکھیں تو تقریباً 13 کروڑ شیئرز ان کے مارکیٹ میں فری فلوٹ کے طور پر ٹریڈ ہوتے ہیں, جو کہ تقریباً ایشو شیئر کے 40% ان کا بنتا ہے. اس طرح اگر دوستوں ہم ان کے شیئر ہولڈرز کے کیٹیگریز کو دیکھیں تو تقریباً 41% ان کے ڈائریکٹرز کے پاس ان کے شیئرز ہوئے. تو دوستوں کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں اگر کمپنی کی اچھی پرفارمنس کو ہم دیکھنا چاہیں تو ان کی شیئر ہولڈرز کے پیٹرن کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے, اس کو فالو کرنا چاہیے. اگر ان میں جن کمپنیوں میں ڈائریکٹرز کے, چیف ایگزیکٹوز کے, جن آفیسرز کے اگر شیئر زیادہ ہوں گے تو ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہوگی, کیونکہ ان میں ان کے اسٹیکس زیادہ ہوتے ہیں اور ان میں اس کی دلچسپی ڈائریکٹرز کی زیادہ ہوتی ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر میں اس چیز کو بھی آپ مد نظر رکھیں, ہمیشہ ان کو دیکھیں کہ ان کے ڈائریکٹرز کے شیئرز کتنا, جتنی زیادہ ہوگی اتنی شیئرز ان کی پرفارمنس پہ ایک اچھا اثر پڑے گا. اس طرح اگر ہم ان کی ایسوسیٹ کمپنیز کو دیکھیں تقریباً 22% شیئرز ان کے پاس ہیں, تو یہ تقریباً 62% ان کے انٹرنل ان کے ایسوسیٹ کمپنیوں کے پاس اور ان کے ڈائریکٹر کے پاس ہے, جو کہ ایک اچھی نشانی ہے اور اس کے پرفارمنس کے لیے اور اس کے گروتھ کے لیے ایک اچھی بات ہے. اگر ان کے ہم بینک ڈیولپمنٹ اور دوسرے انسٹیٹیوشن کے پاس دیکھیں تو 2% تقریباً ان کے پاس ہے. انشورنس کمپنیوں کے پاس بھی ان کے تقریباً 2-3% ان کے پاس ہے, اور مضاربہ اور میوچل فنڈ کے پاس ان کے تقریباً 6% شیئرز ان کے پاس ہیں, جو کہ ایک اچھی دلیل ہے ان کی. اور اس طرح لوکل کے پاس تقریباً 9% ہے, اور اگر فارن کو دیکھیں تو تقریباً 15% دوستوں ان کے پاس بھی ہے. تو ہمیشہ فارن اچھی کمپنیوں میں انویسٹ کرتے ہیں اور وہ دیکھ بھال کے کرتے ہیں, تو یہ اس کی ایک اچھی اور اس کی ایک اچھی کمپنی ہونے کی یہ واضح نشانی ہے. دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو, اور امید ہے اس سے آپ کو لکی سیمنٹ کے بارے میں جاننے میں مدد ملے گی, اور آپ کو ایک اچھی کمپنی میں انویسٹ کرنے کے لیے آپ کو اس سے ضرور مدد ملے گی. تو دوستوں آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی, اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.